أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ، انتہائی کمزور یقین کی نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں کو راضی کرو، اللہ کو ناراض کرو، لوگوں کی رضا تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرو. یہ ضعف یقین کی علامت ہے. یقین تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو خواہ دنیا ناراض ہو جائے، دنیا چھوڑ دے، یہ یقین ہے. لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں، فرمایا کہ یہ ضعف یقین کی علامت ہے. وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، رزق اللہ نے دیا ہے مگر تعریف لوگوں کی کرے. وَأَن تَحْمَدَهُمْ، لوگوں کی تعریف کرے اللہ کے رزق پر. لوگ سبب بن سکتے ہیں، اللہ سبب بناتا ہے، مگر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کی بجائے لوگوں کی تعریف کریں، اللہ کے رزق پر لوگوں کی تعریف کریں. وَأَن تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز اگر نہ دے، عطا فرمانے کا فیصلہ نہ فرمائے تو آپ لوگوں کی مذمت کریں، لوگوں کی تعریف کریں کوئی چیز مل جانے پر، اور کسی چیز کے نہ ملنے پر لوگوں کی مذمت کریں. فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں ضعف یقین کی علامت ہیں، اور یہ مظہر ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ خوف نہیں ہے جس خوف کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے، بلکہ اس کے برعکس لوگوں کا خوف زیادہ ہے. تبھی تو جو پہلا معاملہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں اور لوگوں کو راضی کریں، لوگوں کو خوش رکھیں، یعنی لوگوں کی ناراضگی آپ کو محسوس ہو اور اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. اور اگر آپ اللہ رب العزت کو راضی کریں، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے، تو پرواہ نہ کریں. یہ حقیقی اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت ہوگی اور حقیقی اللہ کے خوف کا مظہر ہوگا. اور ساتھ ہی قاعدہ بیان کر دیا کہ ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص ولا یردہ کراہیۃ کارہ. یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کا رزق جو ہے نہ تو کسی حریص کا حرص، کسی حریص کی حرص اس رزق کو کمانے کا ذریعہ بنتی، اور نہ کسی کارہ، کسی نفرت کرنے والے، یہ نہ چاہنے والے، نہ پسند کرنے والے کی کراہیت اس کو رد کرتی، اس کو ٹالتی. مانا اللہ کا رزق جو ہے وہ اللہ کے امر سے عطا ہوتا ہے. ایک شخص لاکھ اس رزق کی حرص کرے، اس کی حرص پر وہ عطا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عطا کا فیصلہ فرمائے گا تب عطا ہوگا. اللہ اگر روک لے، روکنے کا فیصلہ فرمائے تو کسی حریص کی حرص اس رزق کے حصول کا ذریعہ نہیں بنتی. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نہ دینا چاہے تو کسی کی حرص اس رزق کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اور اللہ تعالیٰ اگر دینے کا فیصلہ فرما دے کہ فلاں انسان کو دینا ہے تو پوری دنیا چاہے کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے، اس کو یہ مال حاصل نہیں ہونا چاہیے، یہ نعمت اس کو حاصل نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ عطا فرما کر رہے گا اور اس کو دے کر رہے گا. اس کا فیصلہ اٹل ہے. اگر وہ نہ دینا چاہے تو پوری دنیا اگر حریص ہو اس چیز کی، اللہ نہیں دے گا. اگر وہ دینا چاہے تو پوری دنیا اگر نہ چاہے کہ اس کو یہ فلاں چیز نہیں ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو اس کا معنی یہ ہے ہمیں اللہ پر توکل ہو، اسی کا خوف ہو، نہ یہ کہ ہم اللہ کو ناراض کر لیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے. نہیں، دنیا خوش ہو ناراض ہو، اپنے پروردگار کو ناراض نہ کرو، اس کے خوف کا یہ عالم ہونا چاہیے. وتعاونوا على البر والتقوى
التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب